الأجل مولا مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آخری سلام مولا کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. پھر انشاءاللہ اگر حیات رہی تو پھر غم امام حسین علیہ السلام پورے جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ. اور اگر حیات نے ساتھ نہیں دیا تو یہ آخری سلام مولا کی خدمت میں سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے. سلام اس پہ جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام بھیجتے ہیں ہم اپنی شاہزادی پر، کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے،
بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام میں غریبا کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پکے سوتی تھی اب کہاں بی بی، یہ سنگ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑے، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے، نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، سلام محسن اسلام
خستہ تن لاشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو بچے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم ہے بچے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المسر المستقین ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ فدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا دار مجاز والآخرۃ دار قرار خذوا من ممرکم لمقرکم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ایک گزرنے کی جگہ اور آخرت رہنے کی جگہ ہے تم گزرنے کی جگہ سے سامان فراہم کرو رہنے کی جگہ کے لیے یہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو ایک دن دنیا سے رخصت ہو کے جانا ہے کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے چاہے وہ امیر ہو چاہے فقیر ہو چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو چاہے نبی ہو چاہے وسیع ہو کوئی بھی ہو اس دنیا میں جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے کوئی بھی طاقت کوئی بھی عزت کوئی بھی حکومت کوئی بھی مملکت کوئی بھی سلطنت اس کو یہاں ہمیشہ نہیں رکھ سکتی اور جس کو لے جانا ہے وہ کسی کی اجازت کا محتاج نہیں اور اس کے ارادے کو کوئی بھی شخص روک نہیں سکتا ہے ہم کو یہاں سے جانا یہ ہمارے گزرنے کی جہاں یہ ویٹنگ روم ہے جہاں ہم کو لا کے رکھا گیا ہے ہمیں جہاں جانا ہے وہاں سے پھر واپس نہیں آنا ہے جہاں ہیں وہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے اور جہاں جانا ہے وہاں سے واپس آنا نہیں ہے جہاں جانا ہے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور جہاں رہ رہے ہیں یہاں ہم کو یقیناً یہاں سے جانا ہے یہ چند روزہ ہم کو زندگی دی گئی کس لیے تاکہ ہم یہاں رہ کر کے اپنی آخرت کا سامان فراہم کر سکیں ہم کو یہاں پر بھیجا گیا ہے شاپنگ کرنے کے لیے جنت کی شاپنگ کرنے کے لیے ہم کو یہاں بھیجا گیا کس لیے تاکہ ہم دنیا میں رہ کر کے جنت کے لیے شاپنگ کر سکیں البتہ جب بازار میں جائیں گے تو مختلف چیزیں ملتی ہیں
آپ دکان پہ جائیں، دوا کی دکان پر جائیں تو دوا کی دکان پر دوائیں بھی ملتی ہیں، زہر بھی ملتا ہے۔ آپ کو بازار میں میٹھی چیزیں بھی ملتی ہیں، کھٹی اور کڑوی چیزیں بھی ملتی ہیں۔ آپ کو بازار میں پھول بھی ملتے ہیں، کانٹے بھی ملتے ہیں، آپ کو ہیرے بھی ملتے ہیں، پتھر بھی ملتے ہیں۔ تو بازار میں تو سب کچھ ہے، آپ جو چیز خرید کر کے لے آئیں، لیکن جو خرید کے لے آئیں گے وہ آپ ہی کے گھر میں رہنے والی، دوسرے کے گھر میں رہنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ پھول لے کے آئیں گے تو خوشبو آپ کو نصیب ہوگی، آپ گندگی لے کے آئیں گے تو بدبو آپ کو نصیب ہوگی، آپ دوا لے کے آئیں گے تو شفا آپ کو نصیب ہوگی، آپ زہر لے کے آئیں گے تو ہلاکت آپ کو نصیب ہوگی، آپ ہیرے لے کے آئیں گے تو زینت آپ کو ہوگی، آپ پتھر لے کر کے آئیں گے تو آپ کے گھر کے خوشنودی یا خوشنمائی وہ متاثر ہوگی۔ جو بھی آپ بازار سے لے کے آئیں گے اس کو آپ ہی کو برداشت کرنا ہے، وہ آپ ہی سے متعلق ہے، کسی اور سے متعلق نہیں ہے۔ بازار ہے، دنیا ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ شاپنگ کی جگہ ہے۔ شاپنگ ہے، آپ چلے جائیں بازار میں، کیا خریدنا ہے؟ اگر کوئی آدمی عقل مند ہے، ہوشیار ہے، سنجیدہ ہے اور اس کو واقعاً اپنے پیسے کی قدر ہے، اگر کسی انسان نے پیسہ محنت سے کمایا ہے، زحمت سے کمایا ہے اور اس کو اپنی محنت کا اندازہ ہے اور اس کو پیسے کی قدر معلوم ہے، تو یہ شخص جب بازار میں جائے گا تو سوچے گا کہ میں اس پیسے سے وہ چیز لوں کہ جس سے میرے جو قیمتی ہو اور جب میں وہ قیمت ادا کروں جس سے میں ٹھگا نہ جاؤں۔ ہر عقل مند سوچتا ہے میں 10 روپے کی چیز لوں تو کم از کم ایسی ہونا چاہیے، اس کی قیمت 10 روپے تو ہونا چاہیے اور استعمال کے لائق تو ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عقل مند ایسا نہیں جو کہے کہ 10 روپے دے کر کے 2 روپے کی چیز لے کے آئے، کہ یہ وہی کرے گا جس نے پیسے محنت سے نہیں کمائے ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے پیسے محنت سے کمائے، رات کو جاگ کے پیسے کمائے، وہ ایک ایک پیسے کی قدر کرتے ہیں، لیکن وہ جن کو پیسے میراث میں ملے ہیں وہ پیسوں کی قدر نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے گھرانے تھے جن کے دروازوں پر نوبتیں بجتی تھیں، ہاتھی بندھے رہتے تھے، ہجوم رہتا تھا لوگوں کا، آج وہاں پر خاک بھی اڑ نہیں رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی جائیداد کی قدر نہیں کی، اس کو اونے پونے بیچ کر کے برباد کر دیا۔ کیوں؟ یہ جائیداد، یہ سلطنت، یہ ریاست انہیں محنت سے نہیں ملی تھی بلکہ بغیر محنت سے وراثت میں مل گئی تھی۔ چونکہ محنت سے نہیں ملی اس لیے ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کو اونے پونے بیچ دیا۔ آج کون بھگت رہا ہے؟ کس کے دروازے پر خاک اڑ رہی ہے؟ کس کے گھر میں فقیری آ گئی ہے؟ کون دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے؟ ادھر والے لوگ یا ہم؟ اور اسی طرح وہ گھرانے جنہوں نے اپنے آبا اجداد کی جائیداد کی قدر کی، ان کی عزت کی، ان کو سنبھال کر رکھا، آج بھی وہ گھرانے عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کے ہاتھوں میں کاسہ گدائی نہیں ہے، آج بھی ان کے ہاتھ کسی کے ہاتھ سامنے پھیلے نہیں ہوئے، آج بھی وہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ پہلے جیسے امکانات نہیں رہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی عزت کو بچا کے رکھا۔ کیوں؟ اپنے آبا و اجداد کی جائیداد کی قدر کی اور اس کو اونے پونے فروخت نہیں کیا۔ عزیز دوستو، جتنی یہ جائیداد قیمتی ہے اس سے زیادہ قیمتی ہماری زندگی ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے، لیکن چونکہ اس زندگی کو ہم نے محنت سے، مشقت سے حاصل نہیں کیا ہے، خدا نے ہم کو پیدا کیا تو پیدا ہو گئے، بڑا کیا تو بڑے ہو گئے، خدا نے آنکھیں دی تو دیکھنے لگے، کان دیا تو سننے لگے، زبان دی تو بولنے لگے، پیر دیے تو چلنے لگے۔ یہ سب خدا نے دی، ہم کو یہ چیزیں خدا سے ملا، ہم نے ان کے حاصل کرنے میں محنت نہیں کی، لہذا ہمیں ان کے خرچ کرنے کا بھی درد نہیں ہے۔ اگر آج ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہمارے لیے زندگی کا سرمایہ جو خدا نے ہم کو دیا ہے،
تو ہم زندگی کے قیمتی سرمایہ کو اونے پونے بیچ کر کے ادھر ادھر خرچ کر کے زندگی کو تباہ و برباد نہ کرتے۔ اگر آج آپ یقین جانیے، ہر وہ شخص، ہم ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، ہر وہ شخص معصوم کے علاوہ کوئی بھی، ہر وہ شخص جو اپنی زندگی کا ایک لمحہ گناہوں میں گزار رہا ہے، یہ اپنی جائیداد کو برباد کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، خود اپنے لیے مصیبتیں مول لے رہا ہے۔ ایک لمحہ بھی اگر ہماری زندگی کا گناہوں میں گزر جائے تو ہم نے اپنی زندگی کو برباد کیا ہے، ہلاکت میں ڈالا ہے، تباہی میں ڈالا ہے۔ کیوں؟ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب دیکھو تمہاری زندگی کی قیمت بس جنت ہے، جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے ہاتھوں میں اپنی زندگی کو فروخت مت کرنا۔ تمہاری زندگی کی قیمت بس جنت ہے، یعنی اپنی زندگی میں صرف وہ کام کرو۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وَمَنْ خَافَ، جو شخص اپنے دل میں خدا کی عظمتوں کا خوف رکھے گا، من خاف مقام ربی، جو خدا کی عظمتوں کے ساتھ کبریائی کا خوف رکھے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے محفوظ رکھے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جنت کے ٹھکانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک خوف خدا اور ایک اپنے نفس کو خواہشات سے محفوظ رکھنا۔ خوف خدا کو پہلے بیان کیا گیا اور نفس کی خواہشات سے دوبارہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی شخص اپنے نفس کو خواہشات سے روک سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ آپ یقین جانیے، اگر آپ نے کسی شخص کو ایک سرمایہ دے کے بھیجا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ میرا مالک اس وقت شدید ناراض ہوگا اگر میں نے اس پیسے سے کوئی ایسی چیز خریدی جو میرے مالک کے مرضی کے مطابق نہیں ہے، اگر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے یہ چیز جو خریدی ہے میرے مالک کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اور میرا مالک ناراض ہوگا، غصہ کرے گا، تو کیا ایسا شخص جس کو مالک کی رضا کا احساس ہو اور مالک کے خوف سے، مالک کے غصے سے ڈرتا ہو، وہ کیا ایسی چیز خرید سکتا ہے جس سے مالک کی ناراضگی کا سبب؟ نہیں خریدے گا۔ وہی خریدے گا جس کی نظر میں مالک کی کوئی اہمیت نہیں ہو، جو مالک کے لیے کسی قدر و منزلت کا قائل نہ ہو، کہ ٹھیک ہے ڈانٹنا ہے ڈانٹ لیں، مارنا مار لیں، جو دل چاہ کرنا کہ ہم تو وہی کریں گے۔ یہ کون کرے گا؟ جس کے دل میں مالک کی عزت ہے، لیکن جو مالک کو عزیز رکھتا ہے، جو نعمت شناس ہے، جو شکر گزار، جس کو یہ احساس ہے کہ میری ساری نعمتیں مالک کی بنا کے اوپر ہیں، تو وہ کبھی بھی مالک کی مخالفت نہیں کرے گا۔ تو وہ شخص جس کو یہ احساس ہے میری زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کی عنایت کی بنا پر ہے، میری زندگی کی ایک ایک سانس اللہ کی عنایت کی بنا پر اس کا کرم ہے، میں زندگی کیا ایک سانس کا بھی مستحق نہیں ہوں، خدا مجھے ایک سانس بھی دے دے۔ آپ یقین جانیں ہم ایک سانس کے مستحق نہیں ہیں، چاہے جائے کہ ایک ہفتہ اور ایک سال اور ایک عمر، سب عنایتیں پر جو شخص اپنی ایک سانس کو خدا کی امانت سمجھتا ہے، جو شخص اپنی ہر ایک سانس کو خدا کی امانت سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی اس امانت کو وہاں نہیں خرچ کرے گا جہاں مالک کی مرضی نہ ہو۔ مالک کی مرضی کے خلاف خرچ کرنا امانت میں خیانت ہے، چاہے چھوٹی خیانت ہو چاہے بڑی خیانت ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دنیا شاپنگ ہے آخرت کے لیے، یہاں مال پڑا ہوا ہے، آپ کیا خریدیں؟ آپ کانٹے خریدیں، پتھر خریدیں، نجاستیں خریدیں، زہر خریدیں، کیا خریدیں؟ یہ آپ کا کام ہے۔ پھول خریدیں، ہیرے خریدیں، گلاب خریدیں،
چیزیں خریدیں، یہ آپ کا کام ہے، کیا خرید سکتے ہیں دنیا۔ اور عجب مسئلہ یہ ہے، دنیا میں آپ کوئی چیز خریدنا چاہیں تو آپ کا امکانات ہونا چاہیے۔ آپ ایک گھر خریدنا چاہتے ہیں تو پیسے ہونا چاہیے کہ صاحب مجھے گھر خریدنا ہے، کہ کتنے پیسے ہیں، کہ 50 لاکھ، کہ ٹھیک ہے آپ کو کسی علاقے میں چھوٹا سا گھر مل جائے گا، لیکن آپ کو خریدنا کتنا ہے، کیا چاہتے ہیں، کہ میں کسی اچھے علاقے میں 3 بیڈ روم کا گھر خریدنا چاہتا ہوں، کہ پیسے کتنے ہیں، کہ 10-15 لاکھ روپے، کہ آپ نہیں خرید سکتے۔ اگر آپ کو کسی اچھے علاقے میں 3 بیڈ روم کا گھر خریدنا ہے تو آپ کو کروڑوں روپے ہوں تو آپ خریدیں گے۔ آپ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ سے 3 بیڈ روم کا گھر نہیں خرید سکتے۔ عزیز دوستو، یہ دنیا ہے جس میں اگر آپ ایک بڑی چیز خریدنا چاہیں تو آپ کے امکانات نہیں ہیں بڑی چیز خریدنے کے لیے، آپ کے وسائل و کروڑوں روپے ہوں تو آپ 3 بیڈ روم کا گھر خریدیں، لیکن جنت ایک ایسی چیز ہے، آپ بڑی سی بڑی چیز ایک غریب سے غریب آدمی خرید سکتا ہے۔ اللہ کی عظیم ترین مرضی وہ شخص خرید سکتا ہے جس کے پاس صبح کی روٹی ہے تو شام کی روٹی نہیں ہے، شام کی روٹی ہے تو صبح کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ خرید سکتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اپنے غربت کے باوجود، اپنی کسمہ پرسی کے باوجود، اپنی احتیاج کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اپنے کو گناہوں سے دور رکھ کر کے خدا کی مرضی خرید سکتا ہے، جنت میں بڑے سے بڑا گھر خرید سکتا ہے۔ ایک غریب آدمی جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ دنیا میں غریب ایک جھوپڑ پٹی نہیں خرید سکتا، لیکن جنت کو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جو چاہے خرید لے، اس کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کی ضرورت نہیں، سرمایہ موجود ہے، سرمایہ موجود۔ شدت ضرورت کے بعد ایک غریب جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک وہ لڑکا جو جوان ہے، جوانی کے عروج پر ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی اگر اپنی جوانی کے کردار کو محفوظ رکھ سکے، وہ اپنی جوانی کے کردار کو محفوظ رکھ کر کے تمام جذبات کے باوجود خوف خدا کے لیے میں نامحرم کو نہیں دیکھوں گا، میں کسی نہ، وہ اگر غربت کے باوجود اپنے جذبات کو خوف خدا کنٹرول کرے، آپ یقین جانیے یہ جوان جنت کا مستحق ہے۔ وہ لڑکی جو اپنے تمام جذبات کو قابو میں رکھ کر کے امکانات کے باوجود کسی نامحرم سے نرم لہجے میں گفتگو اس لیے نہ کرے کہ خدا کی یہ گفتگو ناپسند ہے، یہ اپنی غربت سے خدا کی مرضی خرید سکتی ہے۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جن کو اللہ نے پیسے کی فراوانیاں دی ہیں، امکانات فراہم ہیں، نہ لڑکے کو محرم و نامحرم کی تمیز ہے، نہ لڑکی کو محرم و نامحرم کی تمیز، یہ اپنی دولت سے گناہ خرید رہے ہیں، عذاب خرید رہے ہیں، وہ اپنی غربت سے خوف خدا کی بنا پر جنت اور رحمت الہی اور مرضی خدا خرید رہے ہیں۔ آپ بتائیں سرمایہ دار کون ہے؟ جن کے پاس امکانات فراہم ہیں، بھرے ہوئے امکانات ہیں، وہ دولت میں چور ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اپنی عمارت سے، اپنے پیسے سے، اپنی دولت سے خدا کی ناراضگی خرید رہے ہیں۔ تو کامیاب تاجر کون؟ تو یاد کر رہا ہوں یہ جنت کا مسئلہ ہے۔ خدا کیا جو یہ دنیا میں جو شاپنگ ہم کو جنت کے لیے کرنا ہے، اس شاپنگ کے لیے سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے، نیت کی ضرورت ہے، خوف خدا کی ضرورت ہے۔ جو شخص اس میدان میں آگے بڑھنا چاہے، اور اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، آپ یقین جانیں جنت بہت آسان چیز ہے اگر ہمارے پاس توجہ ہو۔ ایک غریب جو اپنے کھانے کی 1 روٹی سے
آدھی روٹی کسی دوسرے غریب کو کھلا دیتا ہے وہ مرضی خدا خرید لیتا ہے، جبکہ ایک امیر، ایک سرمایہ دار اپنے گھر کا بہت سا کھانا ڈسٹ بن میں پھینک کر کے خدا کی ناراضگی کو خریدتا ہے۔ وہ ہزاروں روپے کا کھانا برباد کر کے مرضی خدا کی بجائے خدا کی ناراضگی خریدتا ہے۔ یہ 10 روپے کی روٹی میں سے آدھی روٹی دے کے خدا کی مرضی خرید لیتا ہے۔ آپ سچ بتائیں، یہ شاپنگ جنت کی آسان نہیں ہے۔ اتنی آسان ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، ایک غریب تمہارے پاس آتا ہے، ایک محتاج تمہارے پاس آتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، کہتا ہے مجھے مدد کر دی، آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے، پیسے نہیں، امکانات نہیں ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کو صبر کی تلقین کریں اور اس کو لے کر کے کسی دوسرے کے پاس چلے جائیں جو اس کی مشکل کو حل کر دے، تو پیسہ دوسرے کا دے گا۔ یہ جو چند قدم آپ اپنے برادر مومن کی مشکل حل کرنے کے لیے چلے ہیں، اس سے آپ مرضی خدا خرید رہے ہیں، تو بغیر پیسے کے خرید رہے ہیں۔ صرف آپ اس کا ہاتھ لے کے چلے گئے ہیں کہ بھائی یہ آدمی ہے، محتاج ہے، غریب ہے، فقیر ہے، ضرورت مند ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو مدد کریں۔ صرف آپ کا لے کے چلا جانا آپ کے ثواب کا سے، تو آپ نے شاپنگ کر لی جنت کی، شاپنگ کر لی جنت کی۔ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے کوشش کر دی۔ آپ غور کریں بات کو، دیکھیں، آپ لے گئے کسی کے پاس، لے گئے سرمایہ دار کے پاس، کہ دیکھیے صاحب یہ آئے ہیں، کورونا کا مسئلہ ہے، مشکلات ہیں، آپ ان کی مدد کر دی۔ آپ کی نیت خالص تھی، آپ نے صحیح کر دی، کوشش کی، آپ کو ثواب مل گیا۔ اس امیر نے، اس صاحب ثروت نے اس غریب کی توہین کی، اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ آپ غور کریں اور سوچیں، سمجھیں، توجہ دیں، کون غضب خدا کا شکار ہوا؟ یہ وہ شخص جس کی جیب خالی تھی یا وہ جس کی جیب بھری ہوئی تھی؟ دونوں شاپنگ کر سکتے تھے جنت کی، جنت کے لیے دونوں چیزیں فراہم کر سکتے تھے۔ وہ صاحب ثروت بھی اپنی جیب سے 10 روپے نکال کر کے، 100 روپے نکال کر کے اس غریب کو عزت کے ساتھ دے کر کے جنت خرید سکتا تھا، اور یہی امیر 10 روپے دے کر کے، احسان جتا کر کے، توہین کر کے اللہ کی ناراضگی خرید سکتا تھا۔ دو کلمے جملے کے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیسز آتے ہیں، اور آج کل بہت سے کیسز آتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے کیس آتے ہیں، مسائل کے کیس آتے ہیں، لوگ اختلافات کے کیس آتے ہیں۔ اگر ہم 2 جملے بول کر کے ان دونوں کے اختلافات کو ختم کر دیں، رسول خدا نے علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی اصلاح ذات البین، 2 آدمیوں کے درمیان اصلاح کرنا عام مستحبی نمازوں سے بہتر ہے۔ وہ 2 کلمے جس سے 2 رشتے جڑ جائیں، ٹوٹتا ہوا گھر سنبھل جائے، وہ 2 جملے ان نمازوں سے بہتر ہیں جس میں مستحبی نمازیں ہوں، عام نمازوں سے بہتر ہے۔ یہ جنت، آپ جنت کیسے خرید سکتے ہیں؟ یہ شاپنگ ہے۔ ایک یتیم آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ اس یتیم کو جھڑک دیں، ڈانٹ دیں، توہین کر دیں، تو آپ نے جہنم کی شاپنگ کی ہے۔ اور آپ اسی یتیم کو اپنے زانوں پر بٹھا کر کے اس کے سر پر دست شفقت پھیریں، تو روایت میں کہ اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی گناہیں ہاتھ پھیرنے والے کی معاف ہوں گی۔ آپ کیا کریں؟ شاپنگ ہے، ہر طرح کا مال ملتا ہے۔ آپ کسی کے گھر میں خوشی پھینک کر کے جنت کی شاپنگ کر سکتے ہیں، پڑوسی کا خیال رکھ کر کے، والدین کی خدمت کر کے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کر کے آپ جنت خرید سکتے ہیں، جنت کی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ قطع رحم کر کے، ستا کر کے، اذیتیں دے کے آپ جہنم کی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ دونوں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ دنیا شاپنگ کی جگہ ہے،
ہم کیا شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا خریدنا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے، ہم کیا لے کے جانا چاہتے ہیں، کبھی غور تو کریں ہم نے کیا لیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم کتنا ہے، کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے۔ واقعاً خدا ارحم الراحمین ہے، خدا واقعاً اکرم الاکرمین ہے، خدا واقعاً خیر الغافرین ہے، خدا واقعاً عظیم ہے، رحیم ہے، اس سے زیادہ کوئی کریم اور رحیم نہیں ہے۔ عزیز دوستو، ہم نے شاپنگ کی، سامان خریدا، ٹھگ گئے، نقصان ہو گیا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، پورا کاروبار ٹھپ ہو گیا، ہم نے غلط سودا کیا، غلط چیز خریدی، سارا مال پڑا رہ گیا، سڑ گیا، اور ہمارا سارا سرمایہ برباد ہو گیا۔ اب ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے سے خالی افسوس کرتے ہیں، کیا غلط فیصلہ کیا، کیا غلط فیصلہ کیا، اب میرا سرمایہ واپس آنے والا نہیں ہے، ہم امیر سے فقیر ہو گئے۔ لیکن خدا کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفور ہے، کتنا واقعی محبت کرنے والا ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی سے جہنم کی شاپنگ کی، کوئی شاپنگ جنت کی نہیں کی۔ اب آخری عمر میں احساس ہوا، اب جو ہم نے اپنے سامان سفر کو دیکھا تو دیکھا اس میں کوئی چیز بھی جنت پہ جانے والی نہیں ہے۔ نہ معلوم کتنے حرام کھانے کھائے، نہ معلوم کتنی پکچریں دیکھی، نہ معلوم کتنے گناہوں کی جگہ پر گئے، نہ معلوم کتنی کو گیدرنگ میں ہم نے جا کے شرکت کی، کہاں کہاں نامحرموں سے ہاتھ ملایا، کہاں کہاں ہم نے یہ کام کیا۔ ایک طویل داستان ہے۔ ہم نے اپنی شاپنگ کر رہے ہیں تو ہمارے گھر میں جو چیز ہے سب جہنم کی چیز ہے۔ سرمایہ لٹ چکا ہے زندگی کا، آخری پڑاؤ ہے، اب چیز واپس نہیں جا سکتی۔ خدا کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کہتا اس پڑاؤ میں بھی جب تمہارے ہاتھوں میں راشا ہے، پیروں میں لرزش ہے، زبان میں لکنت ہے، اس وقت بھی تم اگر جنت کی شاپنگ کرنا چاہو تو کر لو۔ تم نے جس وقت گناہیں کی تھیں، تمہارے ہاتھ میں طاقت تھی، پیروں میں طاقت تھی، زبان میں طاقت تھی، صاحب اقتدار تھے، صاحب بادشاہت تھے، سب کچھ تمہارے پاس تھا۔ اب آ رہے ہو جب ہاتھ پیر بیکار ہو گئے ہیں، کرسی چھن چکی ہے، خدا کہتا ہے تم میرے بندے ہو نا، میں نے تم کو پیدا، میں اس حالت میں بھی تمہارے برباد سرمایہ کو پھر سے تم کو دینا چاہتا ہوں، اور ایسا کرنا چاہتا اگر تم آج بھی تم توبہ کر لو، آج بھی تم راہ راست پر آ جاؤ، تو میں ایسا کروں گا جیسے تم نے کچھ نقصان کیا ہی نہیں ہے، تم نے کوئی نقصان کی چیز خریدی ہی نہیں ہے، میں سارے نقصان کی بھرپائی کر دوں گا، اور تم کو ایسا بناؤں گا جیسا خالی تمہارے پاس جنت کی شاپنگ ہے، جہنم کی شاپنگ کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ایسا کوئی رحیم جو ہمارے ساتھ اتنا رحم و کرم سے پیش آئے؟ ہے کوئی اتنا رحیم؟ ایسا خدا ہے کسی کے پاس؟ ایسے خدا کی رحمت ہے کسی کے پاس؟ عزیز و دوستو، کسی کے پاس نہیں۔ یہ رحیم خدا، اور اس رحیم خدا نے ہم پر مزید رحم کیا، مزید رحم کیا، مزید رحم کیا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم میری رحمت کا اندازہ نہیں کر سکتے، تو میں تمہاری کی ضرورت کے لیے اپنے نمائندوں کو تمہارے پاس بھیج سکتا ہوں۔ تم میرے پاس آسمان تک نہیں آ سکتے، لیکن کربلا تو جا سکتے ہو۔ اگر کربلا بھی نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں کھڑے ہو کر کے حسین کی زیارت تو کر سکتے ہو۔ میں تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ کتنا انتظام کر رکھا ہے، میں رحیم و غفور ہوں، اور میں نے تمہارے لیے ان اہل بیت کو رکھا ہے، ایک ایک اہل بیت، اور کیسا رکھا ہے کہ دیکھو کتنا میں رحیم ہوں۔ جنت کی شاپنگ کے کتنے میں نے امکانات فراہم کر دیے، اتنے امکانات فراہم کہ کسی کے پاس نہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر تم جنت میں نہ جا سکو تو میں کیا کروں؟ میں نے تم کو اتنے امکانات فراہم کر دیے، تم نے بڑی گناہیں کی ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں،
لیکن اگر تم فرش عزائے سید الشہداء پر آ کے بیٹھ جاؤ اور میرے حسین کے مصائب سنو، اور میرے حسین کے مصائب سننے کے بعد تمہاری آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نکلے اور یہ آنسو کا قطرہ تمہاری آنکھوں سے بہہ کر کے رخسار تک پہنچ جائے تو میں تمہاری ساری گناہوں کو بخش دوں گا، گرچہ وہ صحرا کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہو یا سمندر کے پانی اور پھین کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ غم حسین جنت کے جانے کا راستہ ہے۔ ایام عزا ختم ہو رہے ہیں، سچ پوچھئے ہم حسین پر اس سال جی بھر کے رو نہ سکے۔ یوں بھی ہم ہر سال عزا حق نہیں ہے، لیکن اس سال سید الشہداء ہم واقعی آپ سے شرمندہ ہیں کہ ہم اس سال آپ کا ماتم نہیں کر سکے، ہم آپ کی فرش عزا نہیں بچھا سکے، آپ کے غم میں جی بھر کے نہ رو سکے، آپ کو پرسہ نہیں دے سکے، ہماری تشنگی باقی رہ گئی۔ مولا ہم واقعی شرمندہ ہیں، ایام عزا ختم ہو رہے ہیں، ہم جی بھر کے عباس کا ماتم نہیں کر سکے۔ اس سال تو حالات ایسے تھے کہ عباس کا علم بھی نہیں اٹھا سکے، اصغر کا جھولا بھی نہیں نکال سکے، سکینہ کی مشق بھی نہیں لا سکے۔ مولا شرمندہ، جی بھر کے آپ کا ماتم نہیں کر سکے، آپ کی عزا نہیں بنا سکے، علم نہیں اٹھا سکے، تابوت نہیں نکال سکے، جی بھر کے آپ کا ماتم نہیں کر سکے۔ والد کو تائیوں کو معاف کر، اور آپ سے دعا ہے کہ اپنے فرزند عزیز کے صدقے میں، جس کو آپ بہت چاہتے ہیں، اس کے صدقے میں اس بلا کو دور کریں، تاکہ کم از کم ہم ایام فاطمیہ تو قاعدے سے بنا سکیں۔ محرم گزر گیا، مولا آپ کا اپنے والدہ ماجدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، آہوں کا واسطہ، رات بھر کے گریہ فریاد کا واسطہ، گریہ زاری کا واسطہ، اس وقت کا واسطہ جب جناب زہرا اپنے کمر پر ہاتھ لے کے چلتی تو آپ اس منظر کو دیکھتے، یا سید الشہداء، آپ کا اپنی ماں کی، اپنے والدہ کی مظلومی کا واسطہ ایام فاطمیہ سے پہلے مصیبت کو دور کریں، تاکہ ہم ایام فاطمیہ میں جی بھر کے رو سکیں اور آپ کے والد ماجدہ کا غم منا سکیں۔ حسین ہم شرمندہ ہیں، ہم آپ کا غم ایام عزا کے آخری دن ہیں، حسین کا غم رخصت ہو رہا ہے۔ یہ دن زینب کے دن ہیں کہ جب زینب واپس آئی ہے، جب زینب چھوٹ کر کے شام سے واپس آئی ہیں اور مدینے آئی ہیں، تو آپ کے شوہر جناب عبداللہ بن جعفر آئے اور یہ کہنے کہ بی بی گھر چلے، بی بی گھر چلے۔ میں نے سنا ہے لوگوں سے پڑھتے ہوئے، امام زین العابدین سے کہا کہ بیٹا اپنے پھوپھی سے کہو گھر چلے کہ باپ چاہے پھوپھا جائیں، آپ لے کے چلے آئیں۔ جب وہ جناب عبداللہ گھر کا خیمے میں آئے تو پہچانا نہیں، بیٹا تمہاری پھوپھی نظر نہیں آتی، کیونکہ کا پھوپھی وہی تو بیٹھی۔ اب جناب جعفر نے جو جناب زینب نے کہا تو پہچان نہ سکے۔ اتنے مصائب جناب زینب جھیل چکی تھی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، زینب اتنے مصائب جھیلے تھے، اب زینب اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، جناب عبداللہ کے ساتھ گئی۔ بعض روایت تو ملتا ہے کہ جناب زینب جب گئی ہے تو ایک ہمارے کیا کا دستور ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو لوگ آتے ہیں تو اس کے گھر والوں کو جا کے تعزیت پیش کرتے، اس کے گھر کو جا کے تعزیت پیش کرتے۔ زینب کربلا سے واپس آئی اور اب جانے کو تعزیت پیش کرنا ہے، کہاں جانا ہے؟ ماں کی قبر۔ میں نہیں کہہ سکتا جناب زینب جب ماں کی قبر پر گئی ہوگی تو حسین کی سنانی کیسے سنائی ہوگی۔ عجب نہیں کہ جناب زینب نے ماں کی قبر کو اپنے آنکھوں میں کہا، ماں زینب لٹ کے آ چکی، اٹھیے زینب کی حالت دیکھیے
کہ بازو میں رسل باندھی گئی، سر سے چادریں چھینی گئی. اس کا جب زینب قبر رسول پہ گئی ہے تو آواز یا رسول اللہ آپ کی زینب آپ کے حسین کا پرسہ لے کے آئی ہے. جناب زینب نے اس طرح سے قبر رسول پر حسین کا پرسہ دیا کہ قبر رسول ہلنے لگی. ازادار نہ معلوم زینب نے کیا فریاد کی ہوگی. نانا یہ زینب جس کو آپ نے اتنی محبت سے پالا تھا، اب اس کی حالت دیکھیں زینب کس طرح سے لٹ کر کے آئی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. پروردگار امام اس کے ظہور میں تاجیل فرما، رافت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم